والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والطابت القدم على زحالفها في الزمن الأول بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. دل کی گہرائیوں سے پکاریے اس کو جو دنیا میں عدل و داد بھرے گا اور ظلم ہٹے گا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی کمک کر سکیں، مدد کر سکیں، ناصروں میں شامل ہو سکیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات بڑی محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو ہو رہی ہے سیرت امام حسین، آئینہ ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ اجمعین. جس آیت کی تلاوت ہم کر رہے ہیں یہ سورہ احزاب جس میں آیت تطہیر بھی ہے، اسی سورہ کی 21ویں آیت ہے. انسانیت کو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے لیے ایک آئیڈیل، ایک مثال کی ضرورت ہے، ایک ایگزامپل کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو ویسے ہی کرو جیسے انہوں نے کی ہے. کون ہے وہ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ گڈ ایگزامپل ہے. جس طرح سے جوان بچے کسی نہ کسی پلیئر کو، کسی نہ کسی ایسے انسان کو جو دنیا میں مشہور ہے اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سرکار کی زندگی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین آئیڈیل ہے، اور یہ صرف مکے والوں کے لیے نہیں، ساری دنیا والوں کے لیے. ایک نمبر 1 صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے. مثلا ہندوستان میں اگر کرکٹ ٹیم کا کوئی اچھا پلیئر گزرا ہے تو ایک زمانے کے لیے تھا، وہ 10 سال 15 سال پہلے اچھا پلیئر تھا، اس کے بعد اس کی ختم ہو گئی صلاحیتیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار کی حیات ایسی ہے کہ ہر دور میں ہر جگہ پر ان کی لائف انسان کے لیے مثال ہے. لقد کان لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ، رسول اللہ کی حیات میں اسوہ ہے. اسوہ یعنی ایگزامپل ہے. تم اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو ان کے راہ کو اختیار کرو، اور تم ان راہوں کو اختیار کرو گے تو تمہاری کامیابی ہوگی. مگر کون اختیار کر سکتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، آخرت پر، ورنہ ہر ایک آدمی اس کو آئیڈیل مان نہیں سکتا. جب رسول اللہ کی سیرت پر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر، یہ دونوں کو سامنے رکھنا ہے. اس لیے کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. مولا نے بھی یہ فرمایا کربلا جاتے ہوئے، اسیرو بسیرت جدی، میں جو جا رہا ہوں، میں جو پیت لے رہا ہوں، میں راستہ جو لے رہا ہوں،
وہ راستہ کیا ہے؟ میرے نانا ہی کا راستہ ہے۔ تو کربلا ریفلیکٹ کرتا ہے، انعکاس کرتا ہے سیرت نبی کی، اور جتنی چیزیں آپ سیرت میں نبی میں دیکھتے ہیں امام حسین کی سیرت میں بھی وہی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے وعجل فرجہم۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کتنے حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، پھر امام حسین کی سیرت کو پھر کمپیئر کریں گے انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ ایک سٹیپ کو سمجھنے لگیے۔ پہلی جو سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 40 سال تک، جب تک اعلان رسالت رسول اللہ نے نہیں کیا تھا۔ کہاں تھے رسول اللہ؟ مکے میں۔ مکے میں پہلے 53 سال رہے ہیں اور مدینہ میں 10 سال، یہ دونوں ملا کر کے 63 سال۔ قرآن جو نازل ہوا ہے، چونکہ 40ویں سال سرکار نے اعلان کیا، حکم ہوا کہ اب اعلان کیجئے، تو 13 سال مکے میں رہے اعلان رسالت کے بعد، پھر 10 سال مدینہ میں، تو 23 سال قرآن نازل ہوا۔ نزول قرآن سے پہلے یعنی 40 سال رسول اللہ نے جو زندگی گزاری ہے، وہ زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، خصوصاً ہندوستانیوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو کون تھے وہاں پر مکے میں؟ سب نان بلیورز تھے، کوئی عقیدہ اللہ پہ رکھنے والا نہیں تھا۔ رسول اللہ کا ایک ہی جملہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ بولو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایک ہی جملہ، وہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ 40 سال تک ایک ہی جملہ بولے، قولو، کہو لا الہ الا اللہ، تفلحوا یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے، you will be prosperous، اگر تم کہو لا الہ الا اللہ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 40 سال تک ایک ہی جملہ، اگر کوئی مولوی ایک مجلس کو دوسری مرتبہ ریپیٹ کرے تو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں مسالہ وسالہ کچھ بھی نہیں ہے یار، پرسوں پڑھ کے وہی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ان میں کچھ دم نہیں ہے۔ سرکار نے مگر ایک ہی جملہ کتنے سال بولا؟ 40 سال۔ تو معلوم ہوا اگر اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو رسول اللہ کا سمجھنا آسان ہے۔ تو اللہ کا سمجھنا، توحید کا سمجھنا ذرا سا مشکل کام ہے۔ اگر توحید ہمارے سسٹم میں اتر گئی تو پورے سسٹم میں ہمارا آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ وہ توحید کیا ہے؟ کسی پر رلے نہیں کرنا ہے، کسی کو بھروسہ نہیں کرنا ہے، کسی پہ نہیں سوائے ذات پروردگار پر۔ ایک مسئلہ بتاؤں گا، دیکھیے کس طرح سے رسول اللہ نے اپنی زندگی کو شروع کیا، بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ سمجھیں اس چیز کو۔ حضرت ابراہیم کے قصے میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ممبروں پہ، مگر آپ قرآن کو روزانہ پڑھیے۔ میں کتنے سالوں سے بول رہا ہوں، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، انشاءاللہ توفیق مانگے خدا ہم سب کو توفیق دے، اس نور الہی سے استفادہ کر سکیں۔ قرآن کو اپنی زندگی کا شعار بنائیے، زندگی کا ایک پارٹ آف لائف بنائیے۔ محنت کر کے آئے، رات میں سونے سے پہلے 10 آیتیں، حضرت ٹی وی کو بند کیجئے رضی اللہ عنہ، اس کے بعد 10 آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھیے، بیوی بچے سب مل کر کے ایک ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ حالت بہت اچھی بدلے گی۔ جس گھر میں نور ہوگا کہیں اندھیرے ہونے والے نہیں ہیں، وہ کامیاب رہے گا۔ تو پہلے 40 سال رسول اللہ نے کس طرح سے زندگی بسر کی، قرآن قصے سناتا ہے۔ ایک قصہ ہے حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں کتنے طرح کے پجاری تھے؟ 3 طرح کے پجاری تھے۔ اجرام سماوی، ستاروں کو پوجا کرتے تھے، سورج کو بھی خدا کہتے تھے، ستارے کو بھی، اور بعض لوگ بتوں کو خدا بولتے تھے، 2 طرح کے۔ 3 طرح کے انسانوں کو بھی خدا کہا، نمرود کو بھی خدا مانتے تھے۔ تو 3 طرح کے پجاری تھے، بتوں کے پجاری اور اجرام سماوی کے پجاری اور پھر انسانوں کے پجاری۔ آج بھی 3 طرح کے پجاری 3 تاریخ کا ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ سب کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اب سب کے ساتھ جھگڑا کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اس کو پکڑنا ہو، پکڑو اس کو، جلا دو اس کو، مارو۔ سبوں نے میں کہا حرقوہ ہو، اس لیے سب کے ساتھ گھس کر رہا ہے یار، سب کے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے، اس کو سب مل کر کے متحد ہو گئے۔ تو معلوم ہے جس کے ساتھ جب کبھی باطل متحد ہوتا ہے سمجھ جاننا وہ حق پر ہے۔ جی آج ایران کے خلاف سب متحد ہو گئے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مد وعجل فرجہم۔
اب آ رہی سمجھ میں بات؟ تو کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ ہم سے سوال کرتے ہیں اوہو آپ لوگ ابو طالب کی علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، جب ابو طالب مکے میں تھے بتوں کو توڑا کیوں نہیں بھائی؟ جب ان کے فرزند نے توڑ دیا تو ابو طالب نے توڑا کیوں نہیں؟ بہت اچھا سوال بھائی، آپ لوگ بہت اچھا سوال کرتے ہیں. ہاں ہم جواب دینے سے پریشان تھوڑی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس گھر سے علم لیا ہے وہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ پریشان ہونا نہیں ہے. ہم بولتے ہیں قرآن سے جواب دیں گے. قرآن سے کیا جواب؟ رسول اللہ 40 سال مکے میں تھے کہ نہیں تھے 40 سال جب رسول اللہ تھے تو خانہ کعبہ میں بت تھے کہ نہیں تھے بت، تو رسول اللہ نے توڑا کیوں نہیں؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے. اور اس کے بعد چلیے 40 سال نبی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اب تو نبوت کا اعلان کر دیا، اب تو کر دیجئے. نبوت کے اعلان سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ آپ نبی، آپ تو نبی ہو گئے، توڑ دیجئے بتوں کو. ابراہیم بڑے نبی ہیں یا سرکار بڑے نبی ہیں؟ سرکار بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. یہی جب سرکار بڑے نبی ہیں تو ابراہیم نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑا. سرکار نے کیوں نہیں توڑا؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے سرکار کی سیرت کیا ہے، سارے زمانے کے لیے ہے. تو آج ہندوستان میں کسی بت خانے میں خدا نخواستہ جا کر کے کچھ بھی کریں گے تو کیا اثر ہوگا؟ توڑنا. ذرا سا کوئی لیڈراں کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہنگامہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں وہاں پر، ایک آگ لگ جاتی ہے. تو ہے کسی میں ہمت نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا سیرت کیا نبی حضرت رسول اللہ کی. اب زمانے میں بتوں کو توڑنا نہیں ہے، تو رسول اللہ نے بتوں کو نہیں توڑا. پہلے کیا بتوں کو توڑا؟ پہلے ذہنی بتوں کو توڑا، فکری بتوں کو توڑا. ہم لوگ جو ہیں فکری بتوں کو توڑنا ضروری ہے. امام حسین نے بھی کربلا جانے سے پہلے یزیدی فکر کو توڑا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہے نا؟ آپ لوگ ٹھنڈے ہو گئے، آپ لوگ کیوں تھکے ہوئے ہیں؟ کیا ہوا؟ ایک صلوات پڑھیے اچھی طرح سے، جوش میں ایسا ہوتے رہے بھائی. ہماری محفلیں ایسی ہیں جی، انرجی ملتی رہتی ہے. چارج ہوتے رہنا بھائی، جب تک کہ چارجر میں نہیں لگائیں کیسا ہوگا؟ تو یہ عالی چارجر ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا، سرکار نے توڑا نہیں. کیوں نہیں توڑا؟ اب پہلے فکر کی بتوں کو. سب سے خطرناک بت فکری بت ہیں. آج کل ہمارے پاس بھی قوم میں شروع ہوا، یہ میرا عقیدہ ہے. ارے تمہارا عقیدہ کہاں آسمان سے اتر گیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے تمہارا؟ جو عقیدہ ہونا چاہیے قرآن سے ہونا چاہیے، اہل بیت سے. یہ تمہارا کہاں سے آ گیا؟ تو یہ کیا ہے؟ ذہنی بت ہے. اس بت کا توڑنا ضروری ہے. عقیدہ ہونا تو قرآن سے ہونا، عقیدہ ہونا تو اہل بیت سے ہونا. اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہیں ہے. میرے ذہن میں نے بنا لیا. تم کون ہو بھی بنا چپدی کا شوروا؟ تم کون ہو؟ تمہاری حقیقت یہ ہے تم عقیدہ بنا رہے. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے بھائی. اسلام نے ایسی اجازت نہیں دی ہے. دین یہ کہتا ہے تو یہاں آنا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے آؤ، تب کہیں سمجھ میں آئے گا. نہیں میں سب کچھ کروں گا پھر بھی لا الہ الا اللہ، یہ چلنے والا نہیں ہے. توبہ کرتے ہیں بادہ پیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں بادہ پیتے ہیں، استغفر اللہ، بادہ پیتے ہیں توبہ کرتے ہیں. یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے. اسلام میں اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ہونا تو ایک ہو جاؤ، یا ادھر ہونا تو ادھر چلے جاؤ. ہے بات سمجھ میں آئی؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے اچھے طرح. ہمارا کیا سوال ہے؟ رسول اللہ نے بتوں کو کیوں نہیں توڑا؟ فکری بت. آپ لوگ بھی خصوصاً آج جو پریشانی ہے ہمارے شیعوں کے درمیان، ہمارے ذہنوں میں فکری چیزیں بنا لی ہم نے. یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. نتیجہ یہ کہ یہ نہیں ہے اس لیے اس کے پاس یہ ہے. تو سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے کہ شیعوں کے درمیان میں اختلاف کبھی ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے کوئی بھی عقیدہ رکھیے، ہم سب یا حسین بننے والے ہیں. تو کربلا میں جو جمع ہوئے تھے 20 ملین انسان، سب کیا کہہ رہے تھے؟ لبیک یا حسین. تو اس لبیک یا حسین میں تو سب شریک ہیں نا یار، تو کم از کم حسین پہ تو شریک ہو جاؤ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
وجعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ کبھی سنا پڑھے؟ ہاں یاسین پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ کم از کم سرانے پڑھتے ہیں نا بھائی، رمضان میں تو اچھا کم از کم یہ یاسین پڑھتے ہیں مرنے والے کے سرانے، یا مرنے کے بعد قرآن بھی ہنس رہا ہے، یار میں زندگی دینے کے لیے آیا تھا، تم کب پڑھ رہے ہو؟ مرنے کے وقت پڑھ رہے ہو؟ نہ، پڑھو زندگی کے لیے۔ قرآن میں یاسین 36 سورہ ہے، 36واں سورہ ہے، اس کی یہ آیت ہے۔ ان کے گردنوں میں چین ہیں، زنجیریں ہیں، کہاں تک آ گئی ہیں؟ ٹھوڑیوں تک۔ زنجیریں ہیں، کہاں تک آ گئی ہیں؟ ٹھوڑیوں تک۔ شادیوں میں پھول کے ہار ڈالتے ہیں نہیں آپ لوگ؟ ڈالتے ہیں؟ کم ڈالتے ہیں زیادہ؟ ہمارے ساؤتھ انڈیا میں آئیے، اتنے ڈالتے ہیں گویا دولہے کو سزا دیتے ہیں۔ اچھا شادی کرتا ابھی ڈھو تو اٹھا بھئی اس چیزوں کو، اتنے پھول کے ہار، اتنا صحرا پہناتے ہیں کہ گردن سر کا درد شروع ہو جاتا ہے دولہے کو۔ بعد میں تو شادی کا درد تو رہے گا ہی، پریشانی تو رہے گی، پہلے ہی اس کو سر کے درد کی دوا۔ گردن میں پھول کے ہار ڈالے ہیں، جیسے ہی پھول کا ہار ڈالے وزن ہوا نا بھئی، گردن کہتی ہے مت جھکا، پھول کا ہار کہتا ہے جھک، زیادہ زیادہ بڑھ گیا یہاں تک اب اکڑ گئے، اس لیے کہ فطرت کہہ رہی نہ جھک، وزن کہہ رہا ہے جھک۔ توجہ کیجئے، فطرت کہہ رہی ہے جھکنا نہیں چاہیے، وزن کہہ رہا ہے جھک جاؤ، تو بیچارہ اکڑ گیا، نہ سامنے نظر آ رہا ہے نہ پیچھے نظر آ رہا ہے، رائٹ بھی نہیں دیکھ سکتا، لیفٹ بھی نہیں دیکھ۔ قرآن بھی کہتا ہے وَمِن جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ گردن میں ان کے زنجیریں ہیں، ان کی ٹھوڑیوں تک۔ اب زنجیر ہے تو اور زیادہ وزنی ہے نا بھائی، اور اکڑ گیا، اتنا ہو گیا تو نہ سامنے دیکھ سکتا، نہ پیچھے دیکھ سکتا، نہ رائٹ دیکھ سکتا، نہ لیفٹ دیکھ سکتا۔ یہ کون سی زنجیریں ہیں؟ کسی کے گردنوں میں ہے یار؟ کسی کے گردنوں میں ہے کسی کی زنجیریں ہیں؟ یا مکے میں کسی کے پاس زنجیر تھی لگی ہوئی؟ کہ نہ، یہ فکری زنجیریں ہیں جو ٹھوڑیوں تک آ گئی ہیں، نہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ سرکار سامنے تھے، نہیں سمجھ میں آیا، ہم نے دیکھا نہیں نا، ابھی سرکار کو دیکھا نہیں، کتنی محبت ہے۔ امام حسین کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ کیا کہتے جان چلی جائے مگر عزاداری ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں سے جوش آیا؟ نہیں دیکھ کے ایمان لائے، وہاں سامنے دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے، تو معلوم یہ کہاں سے ہیں؟ زنجیریں اتنی آ گئی ہیں، تو نہ سامنے کا نظر آیا، نہ پیچھے کا نظر آیا، نہ رائٹ کا نظر آیا، نہ لیفٹ کا نظر آیا۔ تو کربلا میں جانے سے پہلے بھی امام حسین نے دیکھا زنجیریں اتنی آ گئی ہیں، نہ سامنے حسین نظر آ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم، نہ سامنے کی جو بات ہے امام حسین نظر نہیں آئے، اور امام حسین کا منشأ نظر نہیں آیا، امام حسین کا مقصد ان کو نظر نہیں آیا۔ سب لوگ کہتے تھے چلو بھائی یزید آ گیا، اوہو زندہ باد، جیسے لیڈری ہوتی نا بھائی، ہاں بی جے پی آ گئی زندہ باد، کانگریس آ گئی زندہ باد۔ ارے ایسا بھائی کل تو تم اس پارٹی میں تھے، پھر اس پارٹی میں کیسے آئے؟ ہم کو کس پارٹی سے جہاں جہاں لقمہ ملے، جہاں جہاں ہم چوہاس، وہی پارٹی زندہ باد۔ تو اب بھی وہی ہے، ادھر بھی اس زمانے بھی انسان بدلا نہیں ہے، انسان کی فطرت بھی کبھی بدلتی نہیں ہے۔ جہاں لقمہ وہاں جانا، جہاں چاول کا دانہ وہاں بندے کا جانا۔ جی چاول کا دانہ، وہ یزید کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آؤ گے تو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، سب زندہ باد زندہ باد ہوتے ہیں۔ فرعون بھی کہہ رہا تھا میرے پاس آؤ گے تم کو یہ ملے گا، سب اس زمانے میں فرعون بھی یہ زندہ باد فرعون زندہ باد فرعون، اس سے زیادہ یہاں تک تم کیا چاہتے ہو؟ خدا بولو، وہ خدا ہے یہ بھائی، روٹی یہی دیتا ہے۔ تو آج بھی دنیا ہی کہہ رہی ہے، امریکہ کو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ فرجہم، سیرت نبی اور سیرت حسین، یہ مقابلہ ہو رہا ہے مجالس میں، رسول اللہ کی سیرت اور امام حسین کی سیرت۔ امام حسین، ذرا سا تاریخ میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ ہیں نہیں میں شعر، ذرا سا جب لوگ ایک جوش سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
امام حسین اور رسول اللہ کی سیرت. 40 سال رسول اللہ خاموش تبلیغ کرتے ہیں، کردار کی تبلیغ. اب آئیے میرے ساتھ ذرا سا ہسٹری بتاتا ہوں آپ کو. رسول اللہ اس دنیا سے کب گئے؟ 11 ہجری کے ابتدا میں. ٹھیک جانتے ہیں نا سبھی لوگ. شہزادی بھی اسی سال یا 75 دن یا 95 دن میں. اس کے 30 سال بعد کسی شہادت ہوئی مولا علی کی. رسول اللہ میں اور مولا علی میں کتنا فرق ہے؟ 30 سال کا. 30 سال بعد پیدا ہوئے تھے، 30 سال بعد شہید ہوئے. سرکار کی بھی 63 سال کی عمر ہے اور امام علی کی، مولا علی کی بھی 63 سال کی ہے نا بھائی. جب مولا علی اس دنیا سے گئے تو کون امام بنے؟ امام حسن. تو امام حسن کب تک امام رہے؟ 10 سال تک. تو 50 ہجری 50 ہجری ہوئے. اب کون امام بنے؟ امام حسین. 50 ہجری سے 60 ہجری تک. تو 50 ہجری سے 60 ہجری تک امام حسین نے تلوار کو نہیں نکالا، جس طرح سے رسول اللہ نے 40 سال تک تلوار کو نہیں نکال. دیکھیں سیرت کو ملا کر کے دیکھیں، امام حسین کی سیرت، رسول اللہ کی سیرت. تو 10 سال تک کیوں نہیں اٹھایا امام حسین نے؟ میرے استاد خدا انشاءاللہ درجات کو عالی کرے، انہیں بہت بڑے عالم تھے، مولانا روشن صاحب قبلہ، جو لوگ جانتے ہیں میرٹھ سے تعلق، یعنی اصل وہ شکارپور کے تھے مگر میرٹھ میں وہ رہے ہیں عالم، بہت قابل عالم تھے. ابھی جو لکھنؤ میں غفرہ معاف کے امام بارگاہ ہے جہاں پہ علماء کی قبریں ہیں، صاحب ابقات الانوار کے بعض ان کی قبر ہے. وہ بہت ہی اچھا جملہ کہتے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مقابلہ کریں سیرت نبی اور سیرت امام حسین علیہ السلام. کیا مثال ہے؟ اگر خدا نخواستہ بدن میں دنبل آئے، دنبل کہتے ہیں آپ لوگ نہیں، دنبل پھوڑا یا دنبل، اگر حکیم صحیح مل گیا تو وہ کیا کرے گا؟ پہلی چھری نہیں چلائے گا. تو کیا کرے گا؟ اس کو، اس میں جتنا پورے بدن میں مواد ہے وہ پھوڑے میں آ جائے، ابھر جائے پورا، اس کو ایسی دوا دے گا کہ ابل جائے ابل جائے ابل جائے، اور اتنا ابل جائے کہ پورے بدن کی گندگی اس میں آ جائے. اس کے بعد جب تیار ہوا تو چھری چلا جائے گا، پھر اندر کا پورا مواد نکل جائے. اسلام کے بدن میں بھی ایک دنبل آیا. امام حسن نے بھی پکایا، امام حسین نے بھی پکایا. 10 سال تک امام حسن، پھر 10 سال تک امام حسین. جب اچھی طرح سے ابھر گیا تو کاٹا، کیا کیا نکلا؟ سقیفہ نکلا. تلوار بڑھیے محمد والے محمد. جی سب مواد نکل گئے. اب ہر مواد، سب کو پریشانی، کسی کو پریشانی نہیں ہے. ادھر امام حسین کی مجلس سے آتے پریشانیاں، شیعہ کافر، اوہ تو اب مومن ہے. آج تک کسی شیعہ نے بتایا، پلٹ کے بتایا؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. نہیں بھی آپ مسلمان، اس لیے کہ ہم کو گوشت کھانا ہے یار. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سے مذاق کر رہا ہوں، اس لیے وجہ نہیں ہے. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہمارے پاس دے. دیکھیے کیا ہے یہ، کیا مسئلہ کیا ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، ہے یار تم میرے گھر میں پلے. کسی گھر میں پلے؟ موسیٰ. فرعون کے گھر میں نہ. بھائی معلوم نا قصہ پورا معلوم ہے، قرآن میں موجود ہے. تو میرے گھر میں پلے، ہماری بلی ہمیں سے میاں، میرے گھر میں پلے، میرے گھر میں بڑے ہیں، سر درد میرا، سب کچھ میرے پجے، پریشانی. اب دو فعلتا کلتی فعلتا، وہ بھی کیا تم نے، قتل کا کیس بھی. کبھی کبھی یہ بھی بتاتا ہے کہ کمزوری بھی بتاتا حضرت موسیٰ کو، یعنی ڈر جائیں حضرت موسیٰ. یہ سامنے میرے مقابل میں کیوں آئے؟ اس کے بعد کہتا ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، کوئی اور حدیث نہیں. موسیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ فرعون کس کو کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کو کافر کہہ رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں. فرعون موسیٰ کو کافر کہہ رہا ہے. موسیٰ نے پلٹ کر کے فرعون، جو حقیقت ہے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ پڑھیے محمد وعلى محمد.
جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو معلوم ہے ہمیشہ سے قرآن یہ بتا رہا ہے باطل ہمیشہ سے حق والوں کو کافر کہتا ہے. محرم آتے ہی تکلیف ہوتی ہے. پورے متوع جو ہے سعودی میں جمع ہوتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, یار اتنا پیسہ دیتے ہیں, پورا اتنا دیتے ہیں. ادھر محرم آتا وہی یا حسین نکل جاتے ہیں, تم لوگ اتنا کیا کر رہے ہو, اتنا تم نے کیوں نہیں روکتے, اتنا پیسہ ہم لوگ دیتے ہیں. ارے بھائی فرعون ختم ہو گیا, حق نہیں رکا. بنی عباس ختم ہو گئے, حق نہیں رکا. بنی امیہ ختم ہو گئے, ختم نہیں ہوا. تم کیسے ہو, کس کھیت کے مولی ہو, نام حسین کو ختم کر دو. زائرین 20 ملین جا کے بتاتے ہیں ختم کرنا ہے تو اب ختم کرو. صلوات بڑھیے محمد وآل محمد. موٹیویشن فیکٹر ہے مجلس حسین, محرک عمل ہے. ادھر حسین کی مجلس آئی, محرم آیا, سب بھول گئے, اب جانا مجلس میں. ارے بھئی نماز کیوں بھول گئے, نماز پڑھتے ہیں مولانا ہوتا, مگر مجلس حسین جانا ضروری ہے. تو کون سی حرارت ہے جو آپ کو لا رہی ہے؟ لوگ کوشش کرے, دنیا یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ان للحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین حرارہ. رسول اللہ کی حدیث, حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں حرارت ہے, کوئی چیز ٹھنڈی نہیں کر سکتی. یہ حسین نے کیا کر دیا, وہ کون سا مشن چلایا؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے. امام حسین کا انقلاب کربلا میں صرف ایسے نہیں چلایا امام حسین. امام حسین نے کیا کیا, پلان بناؤں گا میں بہترین, ایسا پلان بناؤں گا سب ختم ہو, کربلا ختم نہیں ہونا چاہیے. مثال غدیر میں سب سرکار نے کہا من کنت مولا, کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ, سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. جی غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. کون سب کہاں تھے؟ حاجی تھے, سب مسلمان تھے, حاجی تھے سب ماشاءاللہ. جی رسول اللہ نے حاجیوں کے درمیان من کنت مولا فہذا علی مولا کب کہا تھا؟ 18 ذی الحج. 18 ذی الحج سے 18 محرم 30 دن, 18 محرم سے 18 صفر 60 دن, 28 صفر کو اس دنیا سے تشریف لے گئے. 70 دن. 70 دن میں 1.25 لاکھ مجمع من کنتو کو بلا دیا. 70 دن میں 1.25 لاکھ مجمع من کنتو کو بھلا دیا. امام حسین نے کہا میں اب 1.25 لاکھ کو نہیں لے جاؤں گا. توجہ تعالی وہاں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب کوانٹیٹی کو میں لے جانے والا نہیں ہوں, کوالٹی کو لے جاؤں گا. 72 کو لے جاؤں گا. کبھی زندگی بھر تک یہ بھولیں گے نہیں, سب بھول جائیں گے مگر کربلا نہیں بھلا سکیں گے. نا ایسا بھلائیں گے نہیں, جیسے ہی کربلا کہیں گے ہر وقت کا یزید پریشان ہو جائے گا. ادھر کربلا کہتے سب سے زیادہ وہابیوں کو پریشانی امام حسین سے ہے, اس لیے کہ جیسے حسین کہتے ہیں ہمارے سینے کو ہم مارتے ہیں مگر تکلیف ان کو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. کیوں ہو رہی ہے تکلیف؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اصل دین یہی ہے. اب نوجوان بچے ماشاءاللہ سنی بھائیوں سے بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں. میں ابھی اسی مجلس میں کہہ رہا ہوں کامونولوجی پہ کام کی, دشمن نہیں بنائی ہے. سب لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ متحد رہیں. 90% ہمارے جنرل میں اگر سوال و جواب کرے تو ذرا تیار ہو جائیے. خصوصاً اس زمانے میں جو چیٹنگ کا زمانہ ہے, فیس بک, ہاٹ میل, آج کل کیا کیا میل, جی ٹویٹر ہے, آج کل واٹس اپ ہے, نہ جانے کیا کیا ہے. جی اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھے ہوئے بات کریں دنیا بھر کے آپس میں دوستی میں. ہمیشہ وہ لوگ اٹیک کرتے ہیں. گیا زمانہ, اب بہت اٹیک کر لیا انہوں نے, اب ہم اٹیک شروع کریں. جی رسول اللہ نے جانے سے پہلے خلافت چھوڑی تھی یا بادشاہت؟ توجہ کا طالب ہے. رسول اللہ نے جاتے جاتے خلافت چھوڑی تھی یا بادشاہت؟
ہم شیعہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جاتے جاتے امامت چھوڑی تھی، تم کہتے ہو سقیفہ سے خلافت ملی، نہ ہی امامت رہی نہ ہی خلافت رہی۔ یہ جو وہابیوں کے پاس سلطنت چل رہی ہے کس سنت سے چل رہی ہے؟ جب اہل بیت نہیں ملتے تو سقیفہ بھی نہیں ملتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جب اہل بیت نصیب نہیں ہوتے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے، تو بدعت یہ تم لوگ ماتم کیوں کرتے بدعت؟ سوری سر، تمہاری خلافت نہیں ہے، تمہارے پاس بادشاہت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت پلٹ کے بادشاہت ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بدعت وہابی رضی اللہ عنہ تعالی، سب سے بڑی بدعت کون ہے؟ وہابی ازم ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی ازم جو ہے وہابی ازم ہے۔ کس نے بنایا وہابیوں کو؟ شروع ہوا ٹیررزم، شروع کہاں سے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر کوئی شروع ہوئے ہیں یہ وہابیزم، یہ جو سعودی بنا ہے ٹیررزم سے، آج بھی جو قتل کر رہے ہیں وہیں کی رگ ہے۔ تو معلوم ہوا تمہارے پاس مارنے کی عادت پرانی ہے، ہم شہید آنے کی عادت پرانی ہے۔ ہم شہید ہو کے زندہ ہیں، تم مار کے بھی زندہ نہیں ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ زندہ حقیقت بات یہ ہے۔ تو امام حسین کی سیرت کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ مولا نے فرمایا کربلا جانے سے پہلے اسیرو، میں سیر کر رہا ہوں، میں اسی راستے پہ چل رہا ہوں جو راستہ میرے نانا نے اختیار کیا تھا۔ تو کربلا کون سا ہے؟ انعکاس سیرت نبی۔ انعکاس کس کو کہتے ہیں؟ ریفلیکشن۔ آئینے میں جب دیکھتے ہیں آپ کی صورت، کیا وہ آپ اندر ہیں؟ کیا کرتا ہے آئینہ؟ آئینہ انعکاس کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے واٹ یو آر۔ اگر آپ سر کو کھجانے لگے وہ بھی کھجانے لگتا ہے۔ جی ارے بھی یہ کیسا ہو، اندر کیسا ہے وہ برابر کرتا ہے جو وہی کرتا ہے۔ وہ اندر سے کچھ نہیں ہوتا یار، جو ہے وہی بتاتا ہے۔ حسین جو ہے، جو سیرت نبی ہے، حسین سے دیکھ لیجئے ایک جملہ۔ میں جا رہا ہوں کربلا کو کہے کے لیے، ریفلیکٹ کرنے کے لیے، منعکس کرنے کے لیے، کس چیز کو؟ سیرت نبی کو۔ کیا انعکاس کیا؟ پہلا انعکاس اچھی طرح سے سمجھیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 ڈیز میں 70 سوالات مجمع بھول جائے؟ یہی سوال کرتے ہیں۔ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یار۔ آپ لوگ شیعہ حضرات بھی بعض وقت بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ پہلا سوال کیجئے، سمجھنا چاہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شٹر، اگر کوئی بند کر لے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ شٹر کس کو کہتے ہیں معلوم؟ دکان کا شٹر، عقل کا بھی ایک شٹر ہے۔ اگر بند کر لے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ان کو ڈراؤ، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ڈراؤ نہیں ڈراؤ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ہے؟ شٹر کو بند کر دیا ہے۔ کھولو یار تو دکان نظر آئے گا، بند کر لو گے تو کچھ بھی نظر آنے والا نہیں ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے، یہ لوگ شٹر بند کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے پہلے بحث کرنے سے پہلے، چاٹنگ سے پہلے، بھیا دیکھو آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بحث ہی نہیں کریں گے، ہم سب مسلمان مل کر کے باطل سے لڑیں گے، یہ بہت اچھا ہے۔ نہیں، آپ سے سوال کیا، چھوٹا سا سوال ہے۔ کیا چھوٹا سا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ 70 دن میں یہ کیسے ممکن ہے کہ 1.25 لاکھ کا، وہ بھی حاجیوں کا مجمع؟ بھلا دے ولایت کو۔ مجھے نہیں معلوم ہے، میں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ جی قرآن میں کیا ہے؟ اس میں قرآن دیکھیے، حضرت موسیٰ نے کہا میں بھائی کو جو ہے خلیفہ بنایا، امام بنایا، کہ میں جا رہا ہوں کہاں پر؟ پہاڑی پر۔ اللہ نے بلایا، کتنے دن کے لیے بلایا؟ 30 دن کے لیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، او موسیٰ کہے کے لیے میں تم کو توریت دیتا ہوں، میرے پاس پہاڑی میں آؤ۔ کیا پہاڑی کا نام ہے؟ ماؤنٹ سینائی۔ آؤ وہاں پر، تم کو کیا دوں گا؟
تو جاتے جاتے حضرت موسیٰ نے کیا کیا، اپنے بھائی کو ہارون سے کہا کہ تم رہو، تم لوگوں سے کہا اس کی بات سنو. 30 دن جانے کے لیے کسی کی بات بتا دیا، نبی بغیر امام کے چھوڑ کے جاتا نہیں ہے. 30 دن کے لیے گئے وہاں پر. دیکھیں بہت اچھی طرح سے گئے. 30 دن ہو گئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کی، اس لیے کہہ کے گئے تھے 30 دن. اب وہاں پہ اللہ نے کہا 10 دن کا ایکسٹینشن. جی وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. خدا نے کہا موسیٰ آ گئے ہو میرے پاس، ذرا سا دوستی بڑھ گئی، 10 days more، 10 دن اور ہوگا. یہ جو ایکسٹینشن ہوا پبلک کو معلوم نہیں ہے، موسیٰ کی قوم کو. وہ لوگ تو 30 دن کا انتظار کر رہے تھے نا بھائی، 1 دن بعد نہیں آئے. موسیٰ نبی بھی ہیں یا نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں تو معلوم ہے غیبت میں ہی شک زیادہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میرے نوجوان بچے اچھی طرح سے سمجھو، اچھی طرح سے سمجھ کے جاؤ. کیا ہوا؟ کیا 10 دن کا ایکسٹینشن ہو گیا. 1 دن ہوا، ارے موسیٰ سچ بولے تھے، جھوٹ. دوسرے دن ہوا، ہاں ابھی تک نہیں ہے، سچ تھا، جھوٹ. اس سے باطل فائدہ اٹھایا. سامری نے کیا کیا؟ بچھڑے کو لے کر کے خدا بنا دیا. کل کے پورے تکبیر بولنے والے اب کس کو خدا بول رہے ہیں؟ پوجا کر رہے ہیں بچھڑے کو. کتنے دنوں میں؟ 40 دنوں میں نہیں، 10 دن میں. 30 دن تو سبھی انتظار کیے، اس لیے کہ 30 دن کا وعدہ کیا تھا. ایکسٹینشن کی خبر ان کو نہیں تھی. 10 دن میں پورے تکبیر والے کیا ہو گئے؟ توجہ کا طالب ہوں، پوجا کرنے والے ہو گئے. جب موسیٰ کی قوم 10 دن میں کافر بن سکتی ہے، سرکار کی فون 70 دن. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بحث میرے نوجوانوں ذرا سا بحث کرنا تو بہت ہی لاجیکل کرنا، اور ہمیشہ اسمائل کرتے رہنا، مسکراتے رہنا، گھبرانا نہیں. اور کبھی تھپڑ بھی لگے تو گھبرا، کوئی بات نہیں. اچھا پہلے تو ہم دیکھیے مسلمان ہیں، ہم سب مل کر کے دشمن کو پہچانے، بہت اچھا ہے. نہیں ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہمارے ایک شیعہ عالم جب جاتے تھے حج کو تو سنی علماء سے ملتے تھے. ایک مرتبہ گئے، دیکھو بھی میں آیا ہوں صرف اور صرف گڈ جکچر، یعنی اچھی فضا ہو، آپس میں سب لوگ متحد رہیں. ہمارے کفار غیر مسلمین ہمارے خلاف جا رہے ہیں، ہم لوگ سب متحد ہو، اس لیے آیا ہوں. کوئی مذہب کی بات نہیں کریں گے. 2 باتیں بہت خطرناک ہیں. چائے کی دکان میں ابھی ہے نہیں، بورڈ ہوتا نہیں، یہاں پر مذہبی اور سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ 2 گفتگو کبھی ختم ہونے والی. تو وہ چائے والا بیچارہ اس کا دیوالا ہو جائے گا. ایک آدمی آیا چائے پینے کے لیے، 1.25 روپے کی 2 روپے کی چائے پیے گا، 4 گھنٹے بیٹھ جائے گا تو ٹیبل چھوڑے گا ہی نہیں. کہ اس کو نہ یہاں مذہب کی گفتگو چھیڑو نہیں، یہاں پر سیاسی گفتگو مت چھیڑو. توجہ کا طالب ہوں. تو انہوں نے بھی، عالم نے کہا، شیعہ عالم نے کہا دیکھو بھی ہم آئے ہیں محبت سے، کوئی مذہب کی بات نہیں کریں گے، ہنسیں گے، کھائیں گے اور محبت سے اٹھ جائیں گے، پھر ہم لوگ انشاءاللہ متحد رہیں گے. ہو گیا دسترخوان بچھا اور 2 لقمے کھا کے جائیے بسم اللہ. اس لیے کھانے سے پہلے ذرا ہوشیاری سے دیکھنا پڑے کس کے پاس کھا رہا ہے. اس کے بعد کھانے کے بعد بہت سے کام لیتے ہیں لوگ. جی کھانا 2 لقمہ کھاتے ہی ایک سوال. شیعہ عالم نے کہا امید ہے کہ کوئی مذہبی سوال نہیں ہوگا. جی بحث یہی تھی کہ کوئی ریلیجس بات گفتگو نہیں ہوگی. نہیں آپ بہت بڑے عالم ہیں، ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہم نے کہا تھا ابھی کوئی مذہب کی بس بحث مت چھیڑو. ارے شیعہ دیوانے علی ہیں، دیوانے علی کو کبھی مت چھیڑو. چھیڑو گے تو ایسا تھپڑ پڑے گا. چلو آج بڑھیا محمد وآل محمد. آپ بہت بڑے عالم، ایک چھوٹا سا سوال ہے. کیا سوال ہے؟ آپ پہلے خلیفہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لیجئے پہلا ڈائریکٹ. ارے بھائی شیعہ ہیں بھائی، اس سوال کیا؟ ہم تو مانتے ہی نہیں یار. ہم یہ مانتے ہیں کہ بس مسلمان مانتے ہیں خلیفہ تھے، اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ معلوم ہم شیعہ اس لیے ہیں کہ امام علی کو مانتے ہیں. سیدھی بات.
نہیں بڑا سوال نہیں، چھوٹا سوال ہے. انہوں نے کہا اچھا میں جو ہوں ان کو مسلمان مانتا ہوں، پہلا خلیفہ مانتا ہوں. انہوں نے کہا بس؟ کہا اور ایک چیز بھی مانتا ہوں. وہ کیا مانتا ہوں؟ رسول اللہ سے زیادہ ہوشیار تھے. رسول اللہ سے زیادہ ہوشیار تھے. ارے بھائی کوئی کسی کو ماننا ہے تو دلیل بھی تو چاہیے، تو ماننا ہے تو دلیل یہ ہے کہ کتنے سال حکومت کی آپ نے؟ خلافت کی 2.5 سال. پہلی خلافت کتنے سال ہوئی؟ 2.5 سال. 2.5 سال کی خلافت میں اتنے ہوشیار ہوئے، جاتے جاتے ایک نائب کو چھوڑ کر کے گئے. 23 سال نبی رہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی 23 سال نبی رہتے ہوئے یہ کمال نہیں کیا کہ جاتے جاتے کسی کو. تو اسی لیے شیعوں کو مت چھیڑو، آپ اچھے ہیں، جہاں اچھے لگتے رہے ہیں. دور سے پہاڑ صاف ہے وہ صاف ہی رہنے دو. ہم کو چھیڑو گے تو پھر اندر سے جو نکلے گا مواد پورا نکل جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. آج ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے. آج سب سے زیادہ مسلمانوں پہ دھبا جو ہے وہابیزم ہے. میں نے بتایا تھا شیعہ سنی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی؟ یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ نہ الذی نہ الذی. جی یہ کہاں سے آئے بھائی؟ پورے مسلمان پریشان ان سے، اور خانہ کعبہ ان کے پاس ہے. پورے مسلمان آبادی ان کی کس کے ہاتھ میں دے دیے. تو معلوم ہوا جب صحیح راستہ نہیں ملتا تو اللہ بھی تمہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اجل فرجہم. امام حسین وقت کی پہچان ہے. امام حسین نے کیا کیا؟ نکلنے سے پہلے بتا دیا میں جا رہا ہوں کربلا. کیا جا رہا ہوں؟ کہاں کیوں جا رہا ہوں؟ میں جا رہا ہوں اسیرو بسیرت جدی. کون سا راستہ میرا وہی راستہ ہے جو میرے نانا کا راستہ ہے. کوئی فرق نہیں ہوگا. من ان قدم قدم وہی چلتے بتاؤں گا کہ میری سیرت کو ملا لو میرے نانا کو. وہ انعکاس کر رہا ہوں، ریفلیکٹ کر رہا ہوں، آئینہ ہوں میں. میرے پاس کچھ نہیں ملے گا سوائے سیرت نبی کے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے. اگر جنگ کرنا ہی تھا، ہلڑ ہنگامہ کرنا ہی تھا امام حسین کو، مدینے میں کیوں نہیں کی؟ اسلام کی جنگیں کتنی ہوئی مدینے میں؟ جتنی جنگیں بھی ہوئی سب مدینے کے چاروں طرف ہوئی. بدر سے لے کر ابتدائی جنگ سے لے کر دوسری جنگ تک، وہاں تک کہ خیبر تک. دور نہیں ہے، قریب قریب ہی ہیں. تو جب جنگیں ہوئی مدینے کے چاروں طرف، مولا حسین نے مدینے میں کیوں نہیں جمع کیا؟ سن لیجئے اچھی طرح سے. رسول اللہ کے دور میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک مومن، دوسرے کافر، تیسرے منافق. کون؟ نہ ادھر کے، نہ تو کچے ہی، نہ تو ابالے ہی. کون ہے منافق؟ جب ادھر جاتے ہیں تو میں تمہارا، جب ادھر آتے ہیں تو میں تمہارا. مومنین کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں تمہارے سے. اور کفار کے ساتھ جاتے ہیں اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. لقو کہتے ہیں، لقا کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. لقا کے معنی ملاقات. جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنین ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. خلوت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جی اردو جس کی گاڑی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ خلوت کس کو کہتے ہیں؟ پرائیویسی. تو معلوم ہوا کفار سے پرائیویسی ہے. دیکھیے منافقین کی پہچان ہے، مومنین کے ساتھ ملاقات ہے، کفار سے خلوت ہے. آج پورے عربوں کو دیکھو، امریکہ سے خلوت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بات ہے سمجھ میں آئی اچھی طرح سے. تو امام حسین نے کیا کیا؟ میرے نانا کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ، ایک مومن، دوسرے کافر، تیسرے منافق. میں جا رہا ہوں سب کو لے کر کے. میرے دربار میں تیسری کیفیت نہیں رہے گی.
میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. امام حسین نے کہا میرے پاس آنا یا حسینی بنو یا یزیدی بنو. یہ نہیں ہو سکتا کہ حسینی رہتے ہوئے یزیدی رہو, یزیدی رہتے ہوئے حسینی رہو. کربلا میں منافقت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو امام حسین نے ڈرا کر دیا لائن کو, میرے پاس آنا تو پورے حسینی بن کر کے آنا. حسینی بننا ہو تو نماز پڑھنا ہوگا, حسینی بننا تو روزہ رکھنا ہوگا, حسینی بننا تو داڑھی رکھنی ہوگی, حسینی بننا تو برائیوں سے دور ہونا ہوگا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کر دیا. کون؟ امام حسین نے. کون پڑھ رہا ہے؟ حسینی ظاہر. تو خود نماز نہیں پڑھتا تو کیسے قائم کر دیا؟ تو یہ ذرا سا مشکل ہو گیا نا, بڑا انجیکشن ہو گیا. اتنا سہلا ہے مولانا آپ نے اس انجیکشن کے لیے؟ میں نے نہیں بھائی. امام حسین سیرت نبی. امام حسین نے کہا میرے پاس آنا تو صرف سستے داموں آ نہیں سکتے, کربلا آنا پڑے گا. کربلا میں کیا کر رہا ہوں؟ اقامہ نماز. تو پہلے دعا کیجئے کہ نماز کبھی قضا نہ ہو. حسینی کبھی قضا نماز نہیں کرتا. اگر نماز آ گئی سسٹم میں پھر پورے مراحل آسان ہوتے چلے جائیں گے. اگر نماز نہیں ہے, دیکھیے ایک جملہ کہتا ہوں بہت اچھی طرح سے. بعض بیماریوں کے لیے سیلف ٹیسٹنگ ہے, سیلف ایگزامینیشن. آپ کو ڈاکٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سیلف ایگزامینیشن کر لیجئے. اگر سمٹمز ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیے. میرے ساتھ ہیں؟ اہل بیت کی محبت ہے تو پہلا ایگزامینیشن کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ہاں, پہلا سمٹمس ہی ختم ہو رہا. اب نماز پڑھنے والا کیا سمٹمس دیکھے؟ نماز پڑھنے والا دیکھے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو معلوم ہے نماز پڑھنا ہی نہیں ہے, برائیوں سے رکنا ہے. اچھا, برائیوں سے رکنے والا اور کیا کرے؟ کہ ان الصلاۃ لذکری, اقیم الصلاۃ لذکری. خدا کہہ رہا ہے میری محبت میں نماز پڑھ. تو مالا اور آگے بڑھنا چاہیے. اور آگے بڑھنے والا کیا کرنا چاہیے؟ کہ خدا کہہ رہا ہے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سلام ہو تجھ پر حسین, تو نے سب کچھ دے کر سجدے کو بچا دیا. یہ عموماً جملہ شعر سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا ہے. امام حسین کا نہیں, عرب شاعر کا ہے, مگر اتنا پیارا ہے جیسے امام حسین نے کہا ان لم یستقم دین محمد الا بقتلی فیض خودینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں جیتا, نہیں زندہ رہتا, تو آؤ تلوارو آؤ حسین کے ٹکڑے کر ڈال. کیا کیا امام حسین نے؟ کربلا میں سیرت نبی کو نئی زندگی دی. جب مریض ہوتا ہے انسان, اس کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے خون دو بھائی اس کو. کہ ہر ایک کا خون نہیں چلتا, گروپ ہونا چاہیے. یہ گروپ کیا ہے؟ کہ ہر ایک کے خون کا ایک گروپ ہے. امام حسین نے بھی کربلا میں کہا ہر ایک کو آنے نہیں دیتا, گروپ ہونا چاہیے جو کربلا میں فٹ ہو سکے. ان کو چنا جو اس میں فٹ ہو سکتے تھے. فٹ ہونے کے بعد کیا ہوا؟ شب عاشور امام نے چراغ کو بجھا دیا. بجھانے کے بعد چلے جاؤ, میں بیعت کو اٹھا رہا ہوں. اب کوئی تم کو پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا. قیامت میں بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. میں بول رہا ہوں بحیثیت امام, آئی ایم withdrawing the paying allegiance. allegiance کو جو میں withdraw کر رہا ہوں, تم جو چاہے کرو, نکل جاؤ ایسے. یہ کہنے کے بعد چراغ کو بجھایا. تم یہ سمجھتے ہو کہ چہرے سے شرمندگی ظاہر ہو جائے گی؟ چراغ بھی اندھیرے میں چلے جاؤ, اور جاتے جاتے بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ, ہمارا خاندان والا بھی کوئی جانا چاہتا چلے جاؤ. اس لیے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم سے کوئی غرض نہیں ہے. مگر جنہوں نے نور امامت کو دیکھا تھا وہ اتنا آسانی سے کہاں جاتے ہیں. انہوں نے کہا مولا اگر ہم 70 مرتبہ بھی کاٹے جائیں
ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یا اللہ کتنی معرفت ہے بھئی۔ تب مولا نے کہا حبیب یہ تمہارا مقام ہے، مسلم یہ تیرا مقام ہے۔ اب جنت کو اب راستے کھول دیے۔ مولا نے بتایا دیکھو میں ملکوت کا کیسا مالک، امتحان سے پہلے نہیں بتایا، امتحان کے بتایا یہ تیرے مقامات۔ تو اسی شب میں مولا امام حسین خیمہ گاہ کے باہر گئے، اصحاب میں سے کوئی صحابی سائے کی طرح تھا، وہ بھی مولا کے پیچھے جانے لگا۔ مولا کے ہاتھ میں ایک بیگ تھی، مولا ٹٹولتے جاتے تھے، اس بیگ میں ڈالتے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں کانٹے چن رہا ہوں۔ میں کانٹے چن رہا ہوں۔ کیا کانٹے کائے کے چن رہے ہیں؟ کل شام غریبہ آئے گی، چھوٹے چھوٹے بچے اس میدان میں بکھر اللہ اکبر۔ ایسا رحیم و ایسا کریم مولا جب جا رہا ہوگا تو بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کے پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اجرکم علی اللہ۔ آج پہلی کی شب ہے شاید سفر کی، آج قیامت کے مصائب۔ میری بہنیں سنیں، خدا تیری چادر باقی رکھے۔ مصائب کربلا کے بھی عظیم ہیں، لیکن امام سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، مولا کبھی کربلا کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے الشام الشام الشام۔ کیوں الشام؟ کیوں الشام؟ کربلا اختیار کی جگہ، شام میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ خدا انشاءاللہ زیارت نصیب کرے، شام کے مقامات مقدسہ کو خدایا بچا دے۔ پروردگارہ بڑی وہابی لابی چل رہی ہے، جلد سے جلد شام کو ختم کرنے کے لیے مالک ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ کیا کیا قافلے کو؟ ایک مقام پر جس کا نام ہے باب الساعہ۔ باب الساعہ یعنی وہ دروازہ ہے جہاں پر بیویوں کو 72 گھنٹے روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ کہ یزید کا محل سجایا جا رہا ہے، یزید کا محل سجایا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ نواسیوں کے لیے، نبی کی نواسیوں کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ حکم ہوا لایا جائے دربار میں۔ روایت میں ہے کہ 21 رمضان سن 40 ہجری جب مولا کا شہادت کی رات آئی تو مولا وصیت کرتے رہے، امام حسین کو بھی امام حسن کو بھی۔ اس کے بعد زینب کو بلایا، زینب بیٹی ذرا صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا، سارے مسائل بتائے کربلا میں کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ دربار میں بھی تمہیں جانا ہوگا۔ زینب سنتی رہی۔ ایک مرتبہ کا بابا ہر ظلم سہ لوں گے، اگر کبھی ضرورت پڑے میں پکاروں تو میری مدد کو آ جانا۔ کربلا قیامت کا دن آیا، زینب نے بابا کو نہیں پکارا، علی اکبر کی شہادت ہوئی بابا کو نہیں پکارا، عباس کے شان قلم ہوئے بابا کو نہیں پکارا، علی اصغر شہید ہو گئے بابا کو نہیں پکارا، بھیا حسین چہیتا بھائی شہید ہو گیا بابا کو نہیں پکارا، شام غریبہ میں خود علی آ گئے مگر بابا کو نہیں پکارا۔ کون سا مقام ہے جہاں بابا کو پکارا ہے؟ پہلے دروازے پر زینب بیٹھ گئی کہ کس کی مجال ہے اس بھرے دربار میں، زینب کو لے جائے۔
شمر سید سجاد کے پاس آیا، کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلی چلیں، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ کبھی بھولا نہیں سکیں گے۔ سید سجاد ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے قریب آئے، پھوپھی اماں اب میری پشت میں طاقت نہیں ہے، اب میں درے کھا نہیں سکتا، چلیے۔ زینب نے غور سے دیکھا، بیٹا جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا، اس کی بیٹی اس بھرے دربار میں چلی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھوپھی اماں مصلحت پروردگار یہی ہے کہ چلے۔ اب زینب نے کہا بیٹا ذرا بتا نجف کا رخ کدھر ہے؟ نجف کا رخ کیا، بابا آپ کی بیٹی صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ وَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا وَاللَّهِ۔ ایک نوجوان مومن نوجوان جس کو ڈینگو ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اس کے لیے، اور اسی طرح سے اس کا نام کمائل ہے، اسی طرح سے جو بچے جو مومنین بیمار ہیں ان سب کی صحت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا امن یجیب المضطر اذا یا کاشف الضر والبلوى، خدایا پروردگارہ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، خصوصاً اس جوان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، مالک صفوف مسلمین کو متحد کر، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، پروردگارہ مولا کے ظہور کے قابل بنا دے، مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما۔